السلام علیکم، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ملکی حالات کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارا ملک پاکستان، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس ملک میں سونے کے پہاڑ ہیں، تانبے کے پہاڑ ہیں، بیش بہا ذخائر موجود ہیں، اور کالا سونا یعنی کہ ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ لیکن یہ ملک، اس کے کرپٹ سیاستدان اور کرپٹ سسٹم، بیوروکریٹس، ان سب لوگوں نے مل کر اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ پچھلے 75 سال سے یہ ملک نازک موڑ سے مڑ رہا ہے۔ وہ نازک موڑ ختم ہونے میں نہیں آیا۔ جب بھی کوئی بھی حکمران آیا ہے، اس نے سب لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ یہ ہمارا ملک اس وقت نازک موڑ سے مڑ رہا ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اور ہم لوگوں کو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ نازک موڑ ختم کب ہوگا۔ وہ نازک موڑ ختم اس وقت ہوگا جب ہم چاہیں، ورنہ وہ نازک موڑ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ یہ جو شروع کیا ہے انہوں نے اس ملک کے للاتے کھیت، لیکن افسوس ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ ہم نے زرعی زمینوں کے اوپر اوسی سوسائٹیاں بنا کر زرعی زمینوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور آج ہم اناج کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس ملک کو اناج کے لیے دوسرے ممالک پر بھروسہ کرنا پڑ رہا ہے، اور جس سے ہمارا ملک کا بل بڑھ رہا ہے اور ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ جیسے ہماری سوچ ہے ویسے ہمارے حکمرانوں کی سوچ ہے۔ اب اس ملک کے حالات اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ ہم پولیس رات پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر نازک موڑ مڑتے 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 الحمدللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے بیوروکریٹس کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم اس وقت نازک موڑ مڑ چکے ہیں اور پولیس رات پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آ رہی۔ کوئی کس کے پیچھے ہے، کوئی کس کے پیچھے ہے۔ کوئی عمران خان کے دیوانے ہیں، کوئی مریم کے دیوانے ہیں، کوئی زرداری کے ساتھی ہیں۔ اور خدا کا واسطہ اب تو ہوش کے ناخن لو۔ اس وقت غریبوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، غریب بھوکا مر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم آج بھی فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، ہم ساری زندگی نعرے لگاتے رہیں گے۔ پہلے نواز شریف کے ہم نے نعرے لگائے، شہباز شریف کے ہم نے نعرے لگائے، اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو لانچ کر دیا ہے، اب ہم اس کے غلام بنیں گے۔ ایسے ہی عمران خان نے کہا تھا کہ تم کو غلامی سے نکالوں گا، تو آپ نے دیکھا کہ 4 سال انہوں نے کیا کیا۔ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ملک کے حالات دیکھتے ہوئے، یہ واقعات دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ میری آنکھیں 1 سال سے کھل گئی ہیں۔ میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ اگر میں ہوں تو میں اس ملک کے ساتھ ہوں۔ تو آپ سب لوگ کب اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ماضی میں ملک میں بجلی کا بحران تھا، یہ زرداری دور سے چلا رہا ہے، بلکہ مشرف دور سے یہ سٹارٹ ہوا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک میں سفید انقلاب آئے گا۔ سفید انقلاب کا مطلب تھا کہ اس ملک میں روشنی آئیں گی۔ مشرف کے دور میں انڈسٹری تو لائے گی لیکن بجلی نہیں بنائے گی۔ اس کے بعد زرداری آیا تو پورا ملک بند ہو گیا تھا، اس سے بھی برے حالات اس وقت۔ اس کے بعد نواز شریف آ گیا، انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان لوگوں نے مل کر کوشش کر کے تیل اور گیس پہ چلنے والے پلانٹ لگا دیے اور بجلی پوری کر دی، اور آخری دن جاتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب ہمیں کہہ گئے کہ ہم نے بجلی پوری کر دی ہے، اس کے بعد ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو عوام بھی خوش تھی کہ انہوں نے بجلی پوری کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ملک میں حکومتیں کیسے آتی ہیں، کیسے چیز ہوتی ہیں، کسی کو بھول تو ہے نہیں۔ آپ کا یا میرا ووٹ تو ضائع ہو جاتا ہے، ہم جس کو بھی ووٹ دیں گے اس کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، ہمارا ووٹ تو ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ ووٹ کدھر جاتا ہے، ہمارا ووٹ کس جگہ پہ چلا جاتا ہے، یہ تو آج تک ہم ہی پتہ نہیں لگا سکے۔ تو جس وقت عمران خان کو لایا گیا، اس وقت اکانومی تو گر رہی تھی، حالات خراب ہو رہے تھے، اور وہ اتنا پچھلی حکومت اتنا پنسا گئی تھی کہ اگلا بندہ نکل نہیں سکتا۔
اسی وجہ سے ملک میں جو امپورٹڈ فیول آتا تھا، گیس اور تیل، اس کی کھپت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ہمارے تو پلانٹ اس پہ چلنے تھے. اس کی کھپت بڑھنے سے اخراجات زیادہ بڑھے، اور آج بجلی ہے جو ہمیں خرید سے باہر ہو گئی ہے. اور چلتے چلتے جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے وہ آنے والے کے لیے اتنی مشکلات بنا کے جاتے ہیں کہ آنے والا بندہ اس کو کبھی کور نہیں کر سکتا. اور ہم وہ قوم ہے کہ ہم نے ہر کسی کے آنے پہ بھی مٹھائیاں بانٹی ہیں اور اس کے جانے پہ بھی مٹھائیاں بانٹی ہیں. یہ کب تک ہوگا؟ کب تک ہم ایسے جئیں گے؟ ہمارے بچوں کو کیا ہوگا؟ ہمارا بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس بارے میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اس ملک میں ڈیم نہیں بنائے گئے. اگر ڈیم بنا کر پن بجلی استعمال کرتے ہم لوگ، ہمارے ملک میں ہر سال سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں بستیاں اجڑ جاتی ہیں، جیسا کہ پچھلے سال ہوا تھا 2022 میں. ہمارا ملک پورا تباہ ہو گیا تھا. ہمیں تو عادت ہے مانگنے کی، ہم دنیا سے مانگتے ہیں ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہم ڈوب گئے ہیں، ہم ایسے ہو گئے ہیں، ہم ویسے ہو گئے ہیں، اور ہمیں تو عادت پڑ چکی ہے مانگنے کی. مانگ کر سیاستدان کھا جاتے ہیں، بیوروکریٹ کھا جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. تو پچھلے دنوں ملک سیلاب بدترین تباہی میں پہنچا تھا. تو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی اگر ہمارے ملک میں ڈیم بن جاتے تو یہ پانی روک کر ہم پورا سال استعمال کرتے، ہماری فصلیں بھی بہتر ہوتی اور ہمارا ملک بھی بچ جاتا. لیکن ہم ایسا نہیں ہو سکا. ہمارے ملک میں گلگت بلتستان میں بجلی پیدا کرنے کی اتنی زیادہ صلاحیت ہے، اس ایریا میں ہم ونڈ پاور پلانٹ لگائیں تو ہم پورے 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت صرف گلگت بلتستان میں ہے. لیکن ہم یہ کیوں کریں گے؟ ہم نے تو ایسے منصوبے لانے ہیں جن سے ہمیں بچت ہو، یعنی کہ ہماری اپنی جیب میں کچھ جائے. ہم نے تو ایسے منصوبے لگانے ہیں شہباز شریف کی جیب میں جائیں پیسے، نواز شریف کی جائیں، زرداری کی جیب میں جائیں، یا کسی اور کی جیب میں جائیں، جو بھی ہوگا بیوروکریٹس کھائیں. ہم تو وہ دیکھیں گے نا، ہمارے تو پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے. تو آپ سب لوگ ہوش کے ناخن لیں. ہمارا ملک بربادی کی طرف چلا گیا ہے. بجلی کے ریٹ ہیں وہ برداشت نہیں ہے. غریب بندہ کہاں سے کمائے، کہاں سے لائے، کہاں سے کھائے؟ ہم لوگ کب تک ایسے جمیلوں میں پڑے رہیں گے؟ ہم لوگ کب تک ان لوگوں کے نعرے لگاتے رہیں گے؟ یہ چیزیں ہمیں بدلنا پڑے گی. جس وقت تک عوام نہیں بدلے گی اس وقت تک کوئی سسٹم بدل نہیں سکتا. یہ سسٹم ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی، اور سچے دل سے کوشش کرنا ہوگی. ہم کو سیاسی وابستگی سے بالاتر ہوگا. ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود اس ملک میں سونے کے پہاڑ موجود ہیں، تو وہ ہم نکال نہیں پاتے. اس ملک میں تیل اور گیس کے بے تحاشا ذخائر موجود ہیں، لیکن نااہل اور نکمے لوگوں کو چن کر ہم اوپر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھ لیں اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ سارا اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے اور مافیا کے ہاتھ میں ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ چیز کی قلت پیدا کر کے چیز بند کر دیتا ہے، اور عوام پہ بلا رہی ہوتی ہے. اور لوگوں کو اس اسٹیج پر لا کر کھڑا کیا گیا ہے کہ لوگ دوبارہ کبھی بھی روزی روٹی کے علاوہ کسی اور چیز کو سوچ نہ سکیں. ایک غریب بندہ جس نے 700-800 روپیہ ایک دیہڑی کمانی ہے، وہ کیا چیز گھر لے کے جائے؟ آٹا لے کے جائے، گھی لے کے جائے، یا باقی ضروریات چیزیں لے کے جائے، یا اپنا علاج کروائے، بچوں کا علاج کروائے؟ کیا کرے وہ بندہ؟ لیکن اس ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو ہمیں سب لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. 75 سال ہو گئے ہم نازک دور سے گزرتے، اس وقت ہم پل صراط پہ پہنچ چکے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہوگا. اس کے بارے میں ہمیں نا تسلی سے سوچنا چاہیے اور مل بیٹھنا چاہیے. امید ہے سب لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے. شکریہ.